الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأعراف فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما أوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ ترجمہ، تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کی سطر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھیں کھول دے، اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم فرمایا اور ان کو اجازت عطا فرمائی کہ جہاں سے جی چاہیں کھائیں پئیں۔ صرف ایک درخت کے بارے میں پابندی لگائی کہ اس کے پاس نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ شیطان مردود نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو وسوسہ ڈالنا شروع کیا۔ وسوسہ ایک ایسی سوچ ہے جو انسان کے دل میں ڈال دی جاتی ہے اور پھر اس کو بار بار اس کا خیال آتا رہتا ہے، اور پھر وہ وسوسہ اس کو کوئی عمل کرنے پر آمادہ کر دیتا ہے۔ لہذا شیطان مردود نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تم کو اس درخت میں سے کھانے سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ کے لیے جیتے نہ رہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ سبحانہ وتعالی نے مسجود ملائک بنایا تھا، گویا ان کا مرتبہ فرشتوں سے بڑا تھا، تو فرشتہ بننے میں کیا بڑائی تھی۔ لیکن جب انسان کے دل میں یہ وسوسہ اندازی ہوتی ہے تو پھر اس وسوسہ اندازی کے نتیجے میں وہ ایسے غلط کام کر جاتا ہے جس کو سوچنے سمجھنے والا آدمی نہ کر پائے، گویا عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور جنت کا لباس ان کے اوپر تھا، اور ان کو اپنے اعضاء کے بارے میں معلوم نہ تھا، اور شیطان یہ چاہتا تھا کہ ان کی شرمگاہوں کو کھول دے۔ لہٰذا اس نے یہ وسوسہ ڈالا کہ آدم علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم کی خلاف ورزی کریں، اور یہی ہوا۔ اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بہکانے کے لیے اس نے قسمیں بھی کھائیں جو اگلی آیت میں آئی ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ ترجمہ، اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ لہٰذا قسم کھا کر جب اس مردود نے یہ باتیں کیں تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جو ہے وہ ان کی باتوں میں اور وسوسہ اندازی میں آ گئے، اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو شیطان کی چالوں کو سمجھنے والا اور ان سے بچنے والا بنا۔ اللہ ہم کو اپنی حفاظت میں لے لے شیطان کی سب چالوں سے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔